نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، فقط اقامہا فقط اقام الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من ہدمہا فقط ہدم الدین، اور جس نے نماز کو منہدم کیا، نماز کے اس ستون کو گرا دیا، گویا کہ اس نے دین کی پوری عمارت کو گرا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کے اس سنہری دور میں جب وہ خلیفہ تھے تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خط لکھا اور فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سارے کاموں میں جو سب سے اہم کام ہے، جو سب سے ویلیویبل اور قیمتی کام ہے، وہ نماز کا ہے۔ فمن ضیعہا فلما سواہا اضیع، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دین کے دوسرے امور کو بطریق اولا ضائع کرے گا۔ ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لینا اس سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک ہسٹورین نے جو کہ غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، اس نے لکھا The pen slips out of my finger when I tried to describe that time۔ جب میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اتنا مثالی دور۔ اس ریاست مدینہ کے اندر جو سب سے پہلا حکم ربانی کی صورت میں آیا وہ نماز کا۔ سورہ حج کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں سلطنت دے دے، قدرت دے دے، غلبہ دے دے، خلافت دے دے، حکومت دے دے، تو سب سے پہلا کام جو انہیں کرنا ہے اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے، سٹیبلٹی کے لیے، جو پہلا حکم ربانی کی صورت میں قرآن میں دیا جا رہا ہے وہ نماز کا ہے۔ اور قرآن کریم کی تقریباً 51 صورتوں میں، 51 صورتوں میں 109 مقامات پر صراحتاً نماز کا ذکر ہے، اور ضمناً سینکڑوں مقامات میں تذکرہ ہے۔ پھر متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی جوڑا گیا۔ علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ فلاح دارین کی کامیابی جو موقوف ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کیسے ملے گی؟ نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ذریعے سے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلا حکم زکوٰۃ کا ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ اور انسان کامیاب تب ہوتا ہے کہ خالق سے بھی اس کا تعلق مضبوط ہو اور مخلوق سے بھی تعلق مضبوط ہو۔ خالق سے جو تعلق بنتا ہے وہ نماز کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی جب تکبیر اولا یعنی پہلی تکبیر کہتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، یعنی اس تکبیر نے وہ ساری جائز چیزیں حرام کر دی۔ اب نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بولنا ہے، نہ سننا ہے، نہ سونا ہے، نہ کھیلنا ہے، نہ لکھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، یعنی آپ کی وہ ساری ایکٹیویٹیز اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس وقت آپ کا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور یہی وہ کنیکشن ہے کہ دنیا کے سارے کنیکشن جب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، جب آف ہو جائیں گے، جب ایمرجنسی ہو جائے گی، جب ایرر آئے گا، جب نیٹ ورک بزی ہوگا، جب بیٹری جو ہے وہ اس کا فیول اور چارج ختم ہو جائے گا، تو اس موقع پر اگر کوئی کنیکشن کام آئے گا، وہ یہ کنیکشن جو اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے اور نماز کے ذریعے سے قائم۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے
اور ثنا کے بعد جب یہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کو جواب دیتے. یہ کنورسیشن ہو رہی ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان، ایک خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی. عبادت کرنا بندے کا کام، اس کی مدد اور دستگیری کرنا مجھے اللہ کا کام. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا وہ سب اس کو مل جائے. حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مقامات میں مختلف لوگوں نے سوال کیے. اب سوال کا پیرایا اور سائل کا مزاج اور اس وقت زمانے کی روش، ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. فرمایا انزل الناس منازلہم، ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، کہ آپ ہر چیز کے سٹیٹس کے مطابق اس کو ڈیل کریں. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کریں. تو ایک موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت. دوسرے مقام پر یہی سوال پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تیسرے مقام پر یہی سوال پوچھا گیا افضل عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ لوقتها، اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز کو قائم کرنا. www.darsequran.com